کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ سے مٹی لے کر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. یہ آپ سنن نبی داود میں حدیث پڑھ سکتے ہیں. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط، ان کے پاس اللہ کے نبی آئے مگر انہوں نے اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کی، شیطان کی پیروی کی، تو پتھر جن پہ نازل ہوئے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ میرے بے شک بندے جو ہے نا، تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں ہے. ابلیس سے کہا تھا اللہ نے، اس نے تو وعدہ کیا تھا نا اللہ سے کہ میں جب دھتکار دیا گیا کہ میں ان لوگوں کو اب جہنم میں پھینکوں گا، گمراہ کروں گا انہیں. اللہ نے کہا تھا میرے بندے جو ہے نا وہ تیرے اوپر ان کا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، یعنی تو ان پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتا. ہاں مگر جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے گمراہی کی پیروی کی. گمراہی کیا ہوتی ہے؟ جس طرح خطبہ مسنونہ جمعہ میں آتا ہے، کل بدعۃ ضلالہ اور کل ضلالۃ فی النار. یہ گمراہی جو ہے نا یہ بدعت سے ایجاد ہوتی ہے اور ہر گمراہی وہ جہنم میں لے جانے والی ہے. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ یہ بات کریں، یہ آپ اس میں 44 نمبر آیت میں پڑھیں، آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جب دھتکارا تو اس نے کس بات سے مسلمانوں کو بہکانے کی بات کی تھی. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اس پر بات کی ہے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھے بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے. تو یہ ہماری وہ کتاب یعنی جہاں سے قرآن کا آغاز ہے، سورۃ الفاتحہ، سبع مثانی جسے کہا جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. یعنی قرآن کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کیا اور اس کا مقام بتلایا ہے. قرآن جیسی نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہے. قرآن نہ ہوتے نا ہمارے دل مردہ ہو جاتے، سیاہ ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں قرآن کی دولت کی بات کر رہے ہیں اس 88 نمبر آیت میں. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے گستاخانہ رسول سے نمٹنے کا وہ اعلان کیا اللہ نے. یہ آپ پڑھیں گے 95 اور 94 نمبر آیت. اللہ نے فرمایا پس اس کا صاف اعلان کر دے جس کا تجھے حکم دیا جاتا ہے. اِنَّ کَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اللہ کہتے ہیں میرے نبی بے شک تیرے مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں. اس صورت کے اینڈ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے یہاں پر. تو یہ اس سے اگلی صورت جو ہماری ہے سورۃ النحل. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نحل جو ہے مکی صورت، اس کو نازل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مکی زندگی کے آخری دور میں، یعنی جب یہ صورتیں نازل ہوئیں ساتھ اللہ نے اس کو بھی نازل فرمایا. مسلمانوں پر سختیاں تو بے انتہا تھیں، تکلیفیں. بعد ہجرت کر گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شیب ابی طالب کی قید میں چلے گئے، طائف میں گئے، وہاں سے پتھر پڑے، واپس آئے تو مدینہ میں مکہ میں کوئی پناہ نہیں دے رہا. تو پھر اللہ نے یہ قرآن کی آیات اتاری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں کی. اور کفار کو اللہ نے جو باتیں کی نا وہ اپنے رب ہونے کی، خالق ہونے کی اللہ نے یاد دلائل دی ہیں. اس صورت کو پڑھنا چاہتا ہے نا کوئی تو اللہ نے کن کن چیزوں کے بارے میں اپنے خالق ہونے کی گواہی دی انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اللہ نے سب سے پہلی بات جو یہاں کی نا، اللہ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. اللہ کہتے ہیں زمین و آسمان کو، ان کو زمینوں کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا اور وہ بہت بلند ہے اس سے جس کا یہ شریک بناتے ہیں. تو اللہ یہاں یہ بات کر رہے ہیں. اس سے آگے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی بات کی کہ ہم نے اسے ایک قطرے سے پیدا کیا اور وہ کھلم کھلا جھگڑنے والے ہیں اس بات پر، لیکن اللہ نے اس کی تخلیق کا آغاز یہاں سے کیا. اس سے آگے پھر اللہ نے چپائیوں کا ذکر کیا کہ جانوروں کو کس طرح پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. وہ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، تم ان سے دودھ لیتے ہو، تم ان سے گوشت کھاتے ہو. یہ ساری چیزیں اللہ نے یہاں تخلیق کر کے جانوروں کے بارے میں بات کی. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جو اس میں آخری کی ہے نا، یہ جو گاڑیاں، لوگ کہتے ہیں گاڑیاں بھی تو بدعت ہیں. اللہ قرآن میں آیت میں فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جو چاہے اللہ نے اس کے علاوہ پھر وہ بنایا، پیدا کیا. تو اس میں یہ گاڑیاں، موٹر سائیکل، ہوائی جہاز سب شامل ہیں، یہ بدعت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی خوراک کے مختلف انواع جتنی اس کی چیزیں یعنی غلہ اور پھل، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا. کس طرح اللہ نے زمین پر پانی اتارا آسمان سے، پھر زمین سے اللہ نے پودے کی شکل میں چیزوں کو نکالا، پھر اس پر اناج کو اگایا، کھیتی باڑی، زیتون، انگور ہے، کھجور ہے. اللہ نے ان سب پھلوں کا یہاں پر تذکرہ فرمایا. 11 نمبر آیت اس صورت کی آپ پڑھ لیں.